بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب حافظ نور علی صاحب امیر جماعت اسلامی کوئٹہ، جناب ظہور احمد کاکڑ صاحب امیر جماعت اسلامی پشین، جماعت اسلامی بلوچستان کے قائدین، جمعیت طلبہ عربیہ، اسلامی جمعیت طلبہ اور JI کے کارکنان اور کوئٹہ شہر کے میرے بہت ہی معزز دوستوں، نوجوانوں، سرفروش بھائیوں، یہ بلوچستان حکومت کا چہرہ تو پہلے سے سیاہ تھا اور بدنما داغوں سے اٹا ہوا تھا۔ گوادر کے اندر انہوں نے جو حرکت کی ہے، انہوں نے اپنے چہرے کی سیاہی پہ مزید اضافہ کیا ہے۔ یہ نااہل حکومت جس میں جمہوریت بھی کسی نام کی حد تک بھی موجود نہیں ہے، انہوں نے آمرانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے عوامی آواز کو دبانے کی ایک ناروا کوشش کی ہے، اور وزیر داخلہ صاحب نے آج بھی مسلسل اخبارات کے اندر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، پریس کانفرنسوں کے اندر بھی وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ آج کے اخبار میں بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب وہاں بدامنی پیدا کر رہے تھے۔ آپ سب کے سب یہاں گواہ ہیں کہ آپ نے گوادر کے اندر گزشتہ 2 مہینوں کے اندر جو یہ دھرنا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی ایک بدامنی کا واقعہ آپ نے کہیں اخبار کے اندر پڑھا ہو تو مجھے بتائیں۔ بدامنی تو 2 دن پہلے سے شروع ہوئی ہے، جس کا آغاز حکومت بلوچستان نے کیا ہے، اور اس کی پشت میں جو غیر جمہوری قوتیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے مسائل کو بندوق کی نال سے حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے نتیجے میں بلوچستان کے اندر مسائل بڑے ہیں، کسی بھی طرح سے کم نہیں ہوئے ہیں۔ اس لیے میں واضح طور پہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں ان غیر جمہوری قوتوں کو بھی اور ان نام نہاد جمہوری قوتوں کو بھی کہ اگر بلوچستان کے اندر وہ ترقیاتی منصوبے کامیابی سے چلانا چاہتے ہیں، وہ سیندک کا منصوبہ ہو، وہ ریکوڈک کا منصوبہ ہو، یا وہ سی پیک کا منصوبہ ہو، تو ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اس طرح بندوق کے استعمال سے، جبر کے استعمال سے، اور اس طرح پکڑ دھکڑ اور لاٹھی چارج کے استعمال سے یہ سارے کے سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ اور میں اس اجتماع کے توسط سے چائنا کی حکومت سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی غلام حکومتوں کے پیچھے نہ چلے، وہ پاکستان کے اندر جو امریکی غلام بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کہنے میں نہ آئے، وہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ آ کے کھڑی ہو، وہ گوادر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہو، تب کہیں جا کے سی پیک کی کامیابی کی کوئی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ ورنہ میں یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں ان تمام قوتوں کو کہ جو بلوچستان کے اندر اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہیں، کہ بلوچستان میں اس سی پیک کے منصوبے کو، جس کو پاکستان کے ماتھے کا جھومر کہا جا رہا ہے اور جس کو پاکستان کی معیشت کی ضمانت قرار دیا جا رہا ہے، میں ان عقل کل ان دماغوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سنجیدگی سے سوچیں۔ گوادر کے عوام نے تو اس سی پیک کے تحفظ کے لیے یہ جدوجہد شروع کی تھی، لیکن اس نااہل حکومت نے اور اس کی پشت میں جو غیر جمہوری قوتیں ہیں، انہوں نے اس سی پیک کی تباہی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اور اب مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح بلوچستان پسماندگی میں مزید آگے کی طرف گیا ہے، بدامنی کے اندر مزید آگے کی طرف گیا ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ گوادر جیسا پرامن شہر بھی خدا نخواستہ اگر اس طرح سے بدامنی کا گہوارہ بنتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم آج ہی یہ بات واضح کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد آج کی حکومت نے رکھی ہے۔ اگر کل گوادر کے اندر بدامنی ہوتی ہے تو یہ آپ گواہ رہیں کہ اس کی ذمہ دار آج کی یہ صوبائی حکومت ہوتی ہے تو یہ آپ گواہ رہیں کہ اس کی ذمہ دار آج کی یہ صوبائی حکومت ہے، اس کی ذمہ دار وہ اسٹیبلشمنٹ ہے
کہ جس نے ان کٹ پتلی حکمرانوں کو مجبور کر کے وہاں بھیجا ہے اور وہاں جا کے انہوں نے ایک پرامن مطالبے کو اور پرامن دھرنے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم جماعت اسلامی ایک سیاسی قوت کے اعتبار سے، عوام کی ایک ضامن قوت کے اعتبار سے، عوام کے مطالبات کی کفیل قوت کے اعتبار سے ہم نے پہلے بھی بلوچستان کے حقوق کی بات کی اور اس کی پشت پناہی کی۔ ہم آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز اس کے لیے جس طرح کا بھی اقدام ہمیں کرنا پڑا، ہمارے رہنماؤں کی گرفتاری، وہاں پہ عام نہتے لوگوں کو مار پیٹ کے ذریعے سے تشدد کا نشانہ بنانا، وہاں پہ بہنوں کے ہاتھوں کو توڑا گیا ہے، وہاں پہ عورتوں کی عزتوں کو وہاں پہ چیلنج کیا گیا ہے۔ میں بلوچستان کے اس حساس خطے کے اندر اس حکومت کو بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی غیرت، ان کی یہ مقامی بلوچی غیرت، یہ پشتون غیرت کہاں چلی گئی کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے جا کے وہاں پہ نہتی بہنوں پہ، ماؤں پہ اور بیٹیوں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے انجام سے یہ لوگ بچیں، ان بددعاؤں سے بچیں۔ اس کے نتیجے میں حالات پورے ملک کے اندر بھی خراب ہو سکتے ہیں اور ہم نے بھی اپنے آپشن کھلے رکھے ہیں۔ ہم اس تحریک کے پشت پناہ ہیں، ہم عوام کے پشت پناہ ہیں اور عوام ہمارے ساتھ ہے، عوام ہمارے دیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم انشاءاللہ آپ کو اپیل کریں گے، جس طرح آج آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں اور اس سرد موسم میں یہاں ہماری آواز میں لبیک کہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ سے امید رکھیں گے کہ اسی طرح سے آپ اس پورے مسئلے کے حل تک اپنے آپ کو متحرک رکھیں گے۔ میں کوئٹہ ضلع اور اس کے ان نوجوانوں کا اور ان تمام کارکنان اور قائدین کا اور یہ جو عام شہری یہاں پہ میرے بھائی کھڑے ہیں، ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ آج اس سرد موسم کے اندر بھی اس اجتماع کے اندر یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔